آیت نمبر 39۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ذالک مما اوحی، یہ ان میں سے ہے، ان چیزوں میں سے ہے جو ہم نے وحی کی تیری طرف، وحی کی تیری طرف تیرے رب نے، من الحکمت، دانائی کی باتوں سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی ہے کہ جتنے احکامات بتائے گئے یہ اللہ کی طرف سے، اور یہ بھی کہ بڑی دانائی اور سمجھداری کی باتیں اللہ نے آپ کو بتائی ہے کہ اگر کوئی ایسا کر لے کامیاب ہو جائے گا۔ اور مقصد زندگی ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ بنا۔ اللہ رب العالمین اپنا شریک برداشت نہیں کرتے۔ انسان بھی اپنا شریک کہاں برداشت کرتا ہے؟ بامر مجبوری۔ اللہ کو تو مجبوری کوئی نہیں۔ اللہ کی ذات میں بھی اکیلی، صفات میں بھی اکیلی ہے۔ جو بھی اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کے صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے گا، اللہ اس کو رسوا کر دے گا، گندا کرے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ، تو ڈالے جاؤ گے جہنم میں ملامت کیے ہوئے، دھکیلے ہوئے۔ جو اللہ کی ذات کے ساتھ صفات میں شریک کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ سب کو اللہ معاف کر دے گا مگر مشرک کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اس کے علاوہ کی معافی تو ہو جائے گی، مشرک کی معافی نہیں ہوگی۔ عقیدہ صاف رکھا جائے، عملاً بھی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، عقیدے میں بھی نہ ٹھہرائے، مگر نہ نتیجہ جہنم ملے گا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اعلیٰ درجہ ظلم کا کفر ہوا کرتا ہے، تو باقیوں کو اللہ معاف کر دے گا، چور ہو، زانی ہو، ڈاکو ہو، کوئی بھی ہو، لیکن مشرک کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں افاسفاکم ربکم بالبنین، مشرکین مکہ یہ نظریہ رکھتے تھے کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں، اور ان کی نظر میں مذکر کوئی حیثیت رکھتا تھا، مؤنث کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یہ بھی آپ نے پڑھا ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بتایا جاتا کہ تمہارے ہاں بچی پیدا ہوئی تو ان کے منہ کالے ہو جاتے تھے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ ان کے منہ کالے ہو جاتے تھے۔ کتنا غلط سوچ ہے کہ اپنے لیے تو بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹی ہیں، جن کو کوئی حیثیت بھی نہیں دیتے،
تو ان کے اس شرک کے عقیدے کی تردید اللہ فرما رہے ہیں افاسفاکم، کیا چن لیا ہے تم نے، کیا چن لیا ہے تم کو، ربکم تمہارے رب نے، بالبنین بنین کے ساتھ، واتخذ من الملائکۃ اناسا اور بنایا اس نے فرشتوں کو مؤنث، اپنے لیے بیٹیاں بنا دی۔ یہ بھی عقیدہ رکھا جائے کہ فرشتے نہ مذکر ہوتے ہیں نہ مؤنث ہوتے ہیں، اللہ کی ایک مخلوق ہے جو نور سے پیدا شدہ ہے۔ یہ بھی کبھی عقیدے پہ اثر نہ پڑ جائے کہ نور سے مراد اللہ کا حصہ ہیں، جز ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ایک مخلوق ہے نور جس سے ان کو پیدا کی، اللہ کی مخلوق ہے انسان، ان کو پانی، آگ، ہوا، مٹی سے پیدا کیے۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے آگ، جنات کو پیدا کیا، وہ قادر مطلق ہے۔ تو اللہ کا جز اور حصہ کوئی نہیں، جز ماننے میں شرک ہے، عقیدہ خراب ہو جائے۔ یہ بھی یاد رکھا جائے کل قیامت کے دن نجات عقیدے پر ہوگی، محض اعمال پہ چھٹکارا نہیں ہو سکے گا۔ بنیادی طور پر عقائد ٹھیک رکھے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ اللہ ہمیں صحیح عقائد نصیب فرما دے۔ انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک تم کہتے ہو بہت بڑی بات، کہ اللہ پر الزام لگاتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، پھر اللہ کی بیٹیاں، یہ اللہ پر الزام ہے، یہ جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، البتہ تحقیق ہم نے کھول کھول کے بیان کر دی فی هَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن میں، لِيَذَّكَّرُوا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ لیکن جس کی قسمت ماری گئی، جتنا ہی مسائل واضح اور صاف شفاف اسلام بتایا گیا، وما یزیدہم الا نفورا، نہیں بڑھایا ان کو مگر نفرت، نفرت میں بڑھے۔ جتنا دین سمجھایا گیا اتنا ہی دین دشمنی ان کی بڑھتی چلی گئی، دینیات سے دشمنی بڑھ گئی، دین والوں سے دشمنی بڑھ گئی۔ اس لیے دشمنی بڑھی نا کہ دین کی بات کیوں کرتے، قرآن کیوں سمجھاتے، حدیث پاک کیوں سمجھائی جا رہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کا عمل کیوں بتایا جا رہا ہے۔ نہ بتانے والے رہیں گے نہ دین رہے گا، تو یہ سوچ غلط ہے۔ ٹھیک ہے ان کی دشمنی، دین دشمنی بڑھتی چلی جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ فہم نصیب فرمائے۔